در شاوال مجھے 3 لڑکیاں ہیں، پتہ نہیں چلی، ایک لڑکا تھا انتقال، اللہ آپ کو اولاد نرین عطا فرمائے۔ میں نے مدینے سے احرام باندھ لیا، 2 رکعات بھی پڑھی، نیت بھی کر لی، سواری میں سوار ہو کے مکے کی طرف چل پڑے۔ میقات گزر جانے کے بعد لبیک پڑھا، ٹھیک ہے انشاءاللہ، لیکن اسی وقت پڑھنا چاہیے۔ اولاد فرما بردار ہو، 2 رکعات پڑھ کے ان کے لیے روزانہ دعا کیا کرو۔ بہرحال آپ کے بھائی نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے سود پر، تو اللہ اس کو سود کی لعنت سے بچائے، توفیق دے کہ وہ اپنی جان چھڑائے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم جماعت تبلیغ میں گئے تھے ایک مسجد میں، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیں گے جب تک آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میں ہمارے ساتھ شریک نہ ہوں۔ تو ہمارے امیر صاحب نے کہا کہ جی شریک ہو جائیں، فتنے سے بچنے کے لیے کہہ دیا، اور جائز تو نہیں سمجھتے نا۔ طواف کے چکر میں اللہ کی حمد پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی احرام میں صرف نفلی طواف اس میں اجتباع نہیں ہوتا، عمرے کے طواف میں ہوتا ہے۔ خواتین رات کو تہجد کے وقت یا کسی بھی وقت مسجد میں محرم کے بغیر آ سکتی ہیں، ہاں آ سکتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں مختلف مساجد میں جو پانی رکھا وہ صدقہ نہیں ہے، وہ سب کے لیے ہوتا ہے، امیر ہو یا غریب کوئی بھی ہو۔ عرفات مینا مزدلفہ بھی لوگ تقسیم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، صدقہ بھی نہیں ہوتا، خوشی ہوتی ہے یوم عرفہ کی۔ بہرحال کوشش یہ کریں کہ نہ لیں۔ اگر پرندوں کی بیٹی یا گندگی لگ جائے اسی جگہ کو صاف کر دیں۔ مسجد میں کھانا سونا کسی صورت میں جائز ہے، جب گھر نہ ہو تو جائز ہے۔ کراچی سے ہم سفر کے لیے نکلے اور کراچی کی حدود سے باہر آ گئے تو اب نماز قصر پڑھیں گے۔ بھئی مجھے خواب کا پتہ نہیں، کسی اور بزرگ سے پوچھیں۔ میری پھوپھی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بچہ لڑتا رہتا ہے، 2 رکعات پڑھ کے 100 دفعہ سورۃ الاخلاص کی تسبیح پڑھ کے اس کے لیے دعا کریں۔ میں نے غلطی سے احرام میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیا تو 2-4 ریال خیرات کر دو۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات پر بڑی سختی ہے، اللہ ان مسلمانوں کی مدد کرے اور اللہ ان کو ظالموں کے ظلم سے اپنی قدرت و اپنی قوت سے بچائے۔ بہرحال عمرے جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے کریں، جو زندہ ہیں دعا کریں اللہ ان کو نصیب کرے۔ بہرحال تمام ائمہ برحق ہیں، لیکن جس امام کی فقہ تمہارے ملک میں رائج ہو اس پہ عمل کرو۔ یہاں پر جو گوشت برازیل سے یا امریکہ سے آتا ہے، بہرحال ہم تو مطمئن نہیں ہیں، کوشش کریں کہ وہ نہ کھائیں۔ کہتے جی عورتوں کو دین سیکھنے کے لیے یہاں بھی بالکل یہاں یونیورسٹیاں ہیں، عورتوں کے لیے مدرسے ہیں، مدارس بنات ہیں، بڑا انتظام ہے۔ بہرحال باہر کی مرغی نہ کھائیں تو بہتر ہے، کوئی اعتبار نہیں کہ ذبح ہوئی کہ نہیں۔ داڑھی کٹانا جو ہے پہلی دفعہ صغیرہ ہے، بار بار کٹانے سے گناہ کبیرہ ہے۔ عورت زمین پر اپنا بدن لگا کے سجدہ کریں۔ فی سبیل اللہ میں مسافر بھی آ جاتا ہے، مجاہد بھی آ جاتا ہے، تعلیم و تبلیغ کے لیے جو نکلے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ حجاب ما ظاہر منہ، یعنی جو چیزیں جیسے اوپر کی چادر ہے، برقع ہے، وہ تو ظاہر اس کو تو نہیں چھپا سکتے نا۔ بیمار جتنے بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔
میں نے حج کے دنوں میں طواف کے بعد صفا مروہ کیا، لیکن صفا مروہ میں نے مروہ کی طرف سے شروع کیا، صفا پر ختم کیا۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ وہ دم پڑ گئی، آپ کی صفا ادا نہیں ہوئی۔ احرام کی حالت میں بچوں کو ڈانٹا، دم نہیں پڑتا، لیکن احتیاط رکھیں۔ فرض نماز کے سجدے کے اندر جا کے تسبیحات زیادہ پڑھیں، نفلی نماز ہو تو دعا مانگ سکتے ہیں۔ بڑی بہن کی شادی نہیں ہو رہی، عمر گزرتی جا رہی ہے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ نصیب کر دے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ سورۃ الاحزاب پڑھ کے دعا کریں، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ میاں بیویوں کے درمیان اتفاق ہو، اتحاد ہو، اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ طائف میں جائیں، طائف شہر سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، ویسے راستے میں میقات ہے، وہ باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ ہم تو روز الحمدللہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ہوٹل میں نماز، اگر اگلی صفحے ملیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ کیا طواف توبہ؟ ہاں، توبہ کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں، کسی کام کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر قرآن کی صورتیں نماز میں آگے پیچھے ہو گئیں کچھ نہیں ہوتا۔ عبدالصمد بھی اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک آدمی صفا دوڑ رہا تھا، وضو ٹوٹ گیا، اس نے پھر وضو نہیں کیا اور بغیر وضو کے صفا پوری کر لی، وہ بھی ہو گئی۔ یہ جو جرابیں ہیں یہ موضع میں داخل نہیں ہیں، موضع چمڑے کا ہوتا ہے۔ جو لوگ جنازہ مطاب میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اللہ سب کا قبول کرے۔ میری والدہ بچہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بالکل آپ حرم میں بھی نماز قضا پڑھتے رہیں، لیکن یہ نہیں کہ ایک پڑھیں تو لاکھ ادا ہو جائے گی، لاکھ کا ثواب ملتا ہے، ادا ایک ہوگی۔ ٹھیک ہے، مکے پہنچنے کے بعد ہم نے 2 رکعت نہیں پڑھی، طواف کیا، تو اللہ کے بندے مسجد الحرام کا تحیہ ہے ہی طواف، 2 رکعت نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ جب آپ مدینے جائیں گے تو وہاں پوچھیں گے کہ ثقیفہ بنی، اب میرے خیال میں اب وہ جگہ سب حرم میں آ گئی۔ فقیروں سے مراد غریب ہے، اور کیا مراد ہے؟ 3 یوم کے بعد جو کھانے ہوتے ہیں وہ سب بدعت ہیں۔ سگریٹ پینا حرام ہے، وہ کیسے؟ اس لیے حرام ہے کہ ایک تو آپ اپنا سینہ جلاتے ہیں، ہاتھ جلاتے ہیں، اپنے نوٹوں کو اپنے ہاتھ سے آگ لگاتے ہیں، تو اس سے بڑا حرام کیا ہوگا؟ ویسے تم کبھی 1 روپے کو لپیٹ کے آگ نہیں لگاؤ گے، لیکن سگریٹ کے ذریعے کتنے نوٹ روز جلاتے ہو، اور پھر بدبو الگ ہے۔